انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ لوگ جو ہے صرف مسلمان پیدا ہو جانا جنت میں جانے کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ اسلامی گھرانے میں پیدا ہو جانا لوگ جنت میں جانے کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور قرآن پاک کی کئی آیات اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ صرف اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا یا زندگی کے کسی ایک حصے میں مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسلامی گھرانوں میں پیدائش تو ہو رہی ہے، لیکن اسلام زندگی میں مستقلاً باقی نہیں رہ رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت جو ہے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ صبح کو مسلمان ہوگی اور رات ہوتے ہوتے کافر اور مشرک ہو جائے گی، اور رات کو مسلمان ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ عجیب معمہ ہے، بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، جیسا کہ آپ حضرات نے بھی سوچا ہوگا کہ صبح کو مسلمان اور مومن تھا اور شام کو کافر و مشرک ہو گیا، تو دن بھر میں کوئی ایسا لفظ بول دیا ہوگا یا ایسا کوئی کام کر دیا ہوگا یا کوئی ایسی حرکت کر دی ہوگی جس سے اسلام سے نکل کر کفر اور شرک میں چلا گیا ہوگا۔ لیکن کوئی شخص رات کو سوئے تو مسلمان سوئے اور صبح کو اٹھے تو کافر اور مشرک اٹھے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اسلام کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو حالت نوم جو ہوتی ہے وہ حالت نوم انسان کو مکلف نہیں رکھتی، یعنی نیند کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ دے یا خلاف شرع کوئی عمل ہو جائے، حالت نوم میں، نیند کی حالت میں ایسی کوئی چیز اس سے واقع ہو جائے، ایسے کوئی الفاظ نکل جائیں تو وہ اسلام میں اس کی گرفت نہیں ہے، اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ باقاعدہ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث ومنہم الصبی والنائم والمجنون۔ ایک بچہ ہے جس سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک سونے والا ہے جس سے قلم اٹھا لیا گیا، اور ایک مجنون ہے جس سے قلم اٹھا لیا گیا۔ قلم اٹھا لیا گیا مطلب شریعت لاگو نہیں ہوگی، سو جانے کے بعد اگر کوئی ایسا جملہ نکلے تو اس پر شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ پھر اب یہ حدیث اور یہ حدیث کو ہم جمع کرتے ہیں تو جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے دو حدیث آپس میں مترادف نظر آ رہی ہیں، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ صبح کو مسلمان اور مومن اٹھے اور شام کو کافر اور مشرک ہو جائے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آدمی رات کو سوئے تو مسلمان اور مومن سوئے، صبح کو اٹھے تو کافر اور مشرک اٹھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے کہا آمنا سلمنا، آپ نے جو کہا ہم نے قبول کر لیا، ایمان لا لیا۔ لیکن آج وہ چیز جو ہے ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جو حضور کے الفاظ تھے نا، ہو بہو ہمارے گھرانوں میں وہ چیزوں کا وجود نظر آ رہا ہے۔ ایمان سونے کی حالت میں کیسے ختم ہوتا ہے اور صبح کو جب اٹھتا ہے تو کافر اور مشرک اٹھتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر بچے گانا سنتے ہوئے سو رہے ہیں، نوجوان بچے، اور اس کے اندر ایسے عبد شبد ہیں
ایسے برے الفاظ ہیں، ایسے شرکیہ کفریہ الفاظ ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر تیرے اندر رب دکھ رہا، تیرے کو سجدے کروں فلاں۔ اب یہ سنتے ہوئے سو رہا ہے اور اس کو لائک بھی کرتا ہے۔ لائک جانتے ہیں آپ لوگ؟ یوٹیوب کے اندر جو ہے نا لائک اور ڈس لائک کیا جاتا ہے، یعنی پسند اور ناپسند، یعنی تائید اور غیر تائید۔ یہ لائک جو ہے نا، اس کا اردو ٹرانسلیشن اگر آپ فون کو کر دیں گے تو آپ کو گوگل خود اس کا ترجمہ کر کے دے گا، میں اس جملے کی، اس گانے کی، اس ویڈیو کی تائید کرتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ نوجوان بچے کم علمی کی وجہ سے سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ اب جب سو رہے ہیں، حالت نوم میں ہیں، لیکن سن رہے ہیں شرکیہ کلمات اور اس کی تائید بھی کر دی، تو پھر آپ سن لیجئے اچھی طریقے سے، اگر کلمہ کفر کی اور کلمہ شرک کی تائید کرتے ہیں تو آپ بھی کافر اور مشرک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مذاق ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ نوجوان بچے غور سے سننا یہ جملہ، ایسے گانے سن رہے ہیں جس کے اندر الفاظ کفر و شرک بھرے ہوئے ہیں۔ الفاظ کفر و شرک ایک نہیں، ایسے بیسیوں ہیں، بیسیوں گانے ایسے ہیں جس کے اندر اللہ کو جو ہے نا نیچے لایا گیا، حلول کرایا گیا، خواتین کے اندر، مردانوں کے اندر ان کو حائل کیا گیا۔ یہ سب چیزیں الفاظ کفر و شرک ہیں، اور نوجوان بیٹھ کر بڑے مزے سے سنتا ہے، الفاظ کفر و شرک کی تائید کرتا ہے۔ آپ جس مسلک اور مشرب سے ہوں، ایک بات ذہن نشین کر لینا، آپ اپنے عالم سے جا کے پوچھنا جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ الفاظ کفر و شرک کی اگر میں تائید کر دوں تو کیا میں مسلمان باقی رہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دور اندیشی سے نگاہ بصیرت سے دیکھا اور فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، رات کو سوئے گا تو مسلمان حالت میں، لیکن اٹھے گا تو کافر و مشرک ہونے کی حالت میں۔ اب بچے گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کلمات کفر و شرک کی تائید کر کے سوتا ہے تو کیا وہ مسلمان اٹھے گا؟ مسلمان اٹھے گا وہ؟ یہاں بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ دوسری بات، یہ تو ہو گئی نوجوانوں کی، اور ہو گئی بات خواتین کی۔ خواتین سیریل دیکھتے ہوئے سوتی ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے سوتی ہیں۔ سیریل اور ڈرامے یہ ہماری نسل کو برباد کرنے کے واسطے زہر قاتل ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہارے سونے کے اوقات میں ہی کیوں طے کیا گیا؟